الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. بزرگان محترم اور برادران عزیز، حق تعالی شانہ کے کلام سے سچا کوئی اور کلام نہیں ہے، اور حق تعالی شانہ نے نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنایا ہے. نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان رحمت بیان فرمائی تو اس میں حصر کا انداز اختیار کیا. حصر کا معنی ہوتا ہے کہ یہی بات ہے، اس کے علاوہ کوئی اور ہے ہی نہیں. ہم کہہ دیتے ہیں فلاں چیز جو ہے نا وہ صرف یہی ہے، فلاں آدمی جو ہے وہ صرف بہادر ہے، اس کے علاوہ کچھ اور ہے ہی کوئی نہیں. تو نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رحمت بیان فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، تو یہ نہیں فرمایا کہ آپ رحمت ہیں، بلکہ فرمایا کہ آپ صرف رحمت ہیں. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. آپ کی شان کوئی اور ہے ہی نہیں ہے سوائے رحمت کے. آپ کے صفات اور اوصاف بے شمار ہیں، لیکن آپ کے جتنے بھی اوصاف اور صفات ہیں وہ سارے کے سارے صفت رحمت ہی کا ایک حصہ ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ نہیں فرمایا کہ آپ مومنوں کے لیے رحمت ہیں، یہ بھی نہیں فرمایا کہ آپ انسانوں کے لیے رحمت ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ آپ زمین والوں کے لیے رحمت ہے، یہ بھی نہیں فرمایا کہ یہ نظام شمسی میں جو کائنات اللہ کی رہتی ہے اس کائنات کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہیں، بلکہ فرمایا کہ سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے. اللہ کی جتنی بھی مخلوق ہے، وہ چاہے آسمانوں کے نیچے ہو، چاہے زمین کی تہ میں ہو، چاہے آسمانوں کے اوپر ہو، چاہے عرش پہ اوپر ہو، چاہے جنت کے اندر ہو، کہیں بھی ہو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات عالی ہے وہ سب کے لیے رحمت ہے. وہ حدیث کے الفاظ میں تو محدثین کی بحث ہے کہ یہ الفاظ ثابت ہیں یا نہیں ہیں، کہ اگر نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ کائنات کو پیدا ہی نہ فرماتے. لیکن قرآن پاک کی یہ آیت اس مضمون کی تائید کر رہی ہے، یہ بتا رہی ہے کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کے لیے رحمت بنایا ہے. اس لیے دنیا میں کہیں بھی کوئی خیر نظر آ رہی ہے، کوئی وجود نظر آ رہا ہے اللہ کی رحمت، لیکن وہ رحمت بواسطہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اللہ تعالیٰ کی دو رحمتیں ہیں، ایک اللہ کی وہ رحمت عامہ ہے جو انسان غیر انسان سب پہ ہے.
اور انسانوں میں بھی مسلمان اور غیر مسلم سب پہ ہی ہے، اور مسلمانوں میں سے بھی اللہ کی اطاعت کرنے والے اور اللہ کی نافرمانی کرنے والے سب کے اوپر ہے۔ اور اللہ کی کتنی رحمتیں ہیں، ایک انسان کے اوپر ایک سیکنڈ میں اللہ کی کتنی رحمتیں ہیں اور کتنے انعامات ہیں، وہ سارے نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے، اور ان کو بندہ شمار نہیں کر سکتا۔ اور ہم ان دونوں رحمتوں کے اور دوسری رحمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، وہ ہے جو ایمان کی صورت میں ملے گی، جو آخرت میں نجات کی شکل میں ملے گی، جو جنت کی شکل کے اندر ملے گی، اور دنیا کے اندر اللہ کی وہ رحمت اللہ کی محبت کی شکل میں ملے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق کی شکل میں ملے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کی شکل میں ملے گی، اور شریعت پہ عمل کرنے سے جو فوائد اور برکات ملا کرتے ہیں ان برکات کی شکل میں ملے گی، اللہ کا نیک بندہ ہونے کی شکل میں، مومن ہونے کی شکل میں جو اللہ کے انعامات ہوتے ہیں، ان انعامات، وہ انعامات جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت خاصہ ہے، اور ہم سب محتاج ہیں اللہ کی رحمت عامہ کے بھی، اور ہم سب محتاج ہیں اللہ کی رحمت خاصہ کے بھی۔ جہاں تک اللہ کی رحمت عامہ ہے تو مرنے سے پہلے پہلے کائنات کے ہر ذرے کو وہ پہنچ کے رہتی ہے، اور وہی رحمت نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہے۔ اللہ تعالیٰ جو رحمت بھی عطا فرماتے ہیں وہ سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے عطا فرماتے ہیں۔ اب جو ہمیں رحمت مل رہی ہے، کائنات کو جو کچھ مل رہا ہے، آپ کی شان تو بہت اونچی ہے، وبا کہ جب کوئی نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا علم پڑھنے کے لیے کوئی طالب علم گھر سے چل پڑتا ہے، ابھی اس نے پڑھنا شروع نہیں کیا، ابھی وہ عالم نہیں بنا، ابھی وہ جا کے پڑھنا شروع کرے گا، 7-8 سال لگائے گا، پھر عالم بنے گا، قرآن شریف حفظ کرے گا، 4-5 سال لگا دے گا، 3 سال لگا دے گا، 2 سال لگا دے گا، تو ابھی اس نے پڑھنا شروع ہی نہیں کیا، ابھی تو عالم بننا ہے، حافظ بننا ہے، قاری بننا ہے، جو کچھ بھی بننا ہے ایک وقت کے بعد بننا ہے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی طالب علم گھر سے علم دین حاصل کرنے کے لیے نکل پڑتا ہے تو اللہ کے فرشتے اس کے لیے پر بچھاتے ہیں، اور اللہ کی ساری مخلوق اس کے لیے استغفار کرتی ہے، حتیٰ کہ زمین کے بلوں میں جو چیونٹیاں ہیں وہ چیونٹیاں بھی اس طالب علم کے لیے جو گھر سے علم دین پڑھنے کے لیے چلا ہے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہیں، اور حتیٰ کہ سمندر کی جو مچھلیاں ہیں یہ مچھلیاں بھی اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہیں۔ تو گویا اللہ کی کائنات جو ہے وہ طالب علم کے اس عمل کو جو علم دین حاصل کرنے کے لیے گھر سے چلا ہے، ابھی پڑھنا اس نے شروع نہیں کیا، اس کے اس عمل کو اتنا عظیم عمل سمجھتے ہیں کہ سب نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اس کے لیے دعا کرنے کے لیے۔ تو کیوں؟ اس لیے کہ ان کو پتہ ہے کہ یہ علم حاصل کرے گا تو نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا دین محفوظ ہوگا، اور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا دین محفوظ ہوگا، کائنات محفوظ ہوگی، اور کائنات محفوظ ہوگی، اللہ کی رحمتیں جو ہیں وہ اسی راستے سے ہمیں ملیں گی۔ اس لیے تو طالب علم جو ابھی نکلا ہے جب اس کی شان یہ ہے تو میرے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہوگی، جن کا اکرام سارے انبیاء علیہ السلام کرتے ہیں، جن کا اکرام سارے ملائکہ کرتے ہیں، جو اس کائنات میں ان سے کوئی زیادہ محبوب ہی نہیں ہے، اللہ کا محبوب ان کے سوا کوئی ہے ہی کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ کی رحمت خاصہ جو ہے اصل رحمت وہی ہے، اور وہ حاصل کرنا جو ہے وہ حاصل ہو جائے کسی کو تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہوتا ہے۔ اور اگر اللہ کی رحمت خاصہ حاصل نہ ہوئی اور اسی طریقے سے مل گئے تو دنیا کے اندر جو اللہ کی رحمت عامہ سے زندگی گزار لی لیکن وہ اللہ کی رحمت خاصہ حاصل نہ ہوئی تو دنیا میں حیات طیبہ حاصل نہیں ہوگی، پاکیزہ زندگی حاصل نہیں ہوگی، پرسکون زندگی حاصل نہیں ہوگی۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب،
اطمینان قلب جو ہے وہ اسی سے ہوتا ہے. آخرت میں نجات نہیں ہوگی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے انسان دوزخ میں چلا جائے گا. اس لیے رحمت عامہ تو ملنی ہی ملنی ہے حضور کی برکت سے. وہ تو کو فرما بردار ہو تب بھی ملے گی, نافرمان ہو تب بھی ملے گی, منکر کو ملتی ہے, ماننے والے کو بھی ملتی ہے. لیکن اللہ کی رحمت خاصہ جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہی ملے گی. اس کے ذرائع کیا ہے؟ آپ کی رحمت کے نیچے آنے کا راستہ کون سا ہے؟ رحمت خاصہ کے نیچے آنے کا راستہ کون سا ہے؟ تو آج میں ذرا قرآن کی روشنی میں آپ کو وہ رحمت خاصہ بتاتا ہوں. وہ رحمت خاصہ بتاتا ہوں. وہ اللہ کی رحمت خاصہ کون سی ہے, تاکہ ہم ایسا نہ ہو کہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کی آیتیں بھی پڑھتے رہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت للعالمین کا اعتقاد بھی رکھیں, لیکن رحمت خاصہ حاصل ہم جو کر سکتے ہیں اپنے اختیار سے وہ حاصل نہ کر پائیں. اس کے جو ذرائع ہیں ہم ان کو اختیاری نہ کریں. تو میں قرآن کی روشنی میں وہ عرض کرنا چاہتا ہوں اس وقت, تاکہ ہم لوگ جو ہیں اس کی طرف پیش قدمی کریں. تو موسیٰ علیہ السلام کو حق تعالی شانہ نے فرمایا تھا کہ میری رحمت جو ہے وہ ملے گی. وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ. یہ رحمت جو ہے نا, میری رحمت خاصہ, یہ متقیوں کو ملے گی, تقوی اختیار کرنے والوں کو ملے گی. اور وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ, اور جو زکوٰۃ دیتے ہیں, وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ, اور جو ہماری آیتوں پہ ایمان لاتے ہیں. ایمان اور تقوی, زکوٰۃ, ایمان, یہ تین چیزیں جن کے اندر ہیں میری رحمت کا مستحق وہ ہوں گے. بنی اسرائیل پہ سخت سخت احکام تھے, ان پہ ان احکامات میں نرمی کب آئے گی؟ فرمایا کہ رحمت کائنات آنے والے ہیں. گو موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت مسیح علیہ السلام نے, عیسیٰ علیہ السلام نے بھی آنا تھا, لیکن بنی اسرائیل کی جو سختیاں ہیں وہ ختم ہونی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے. فرمایا کہ اپنی امت کو بتا دو اے موسیٰ کہ آپ کے بعد ایک نبی امی آئیں گے, میری رحمت ان کے اتباع سے ملے گی. الذین یتبعون الرسول نبی الامی, کہ جو نبی امی جو رسول ہیں ان کا اتباع کریں گے, ان کا اتباع کریں گے تو ان کے اتباع کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ملے گی. تو اللہ کی جو رحمت خاصہ ہے, اور رحمت للعالمین ہے, اور رحمت عامہ سب کو ہے, سب کے لیے, لیکن رحمت خاصہ وہ کن کے لیے ملے گی؟ فرمایا کہ جو ان کا اتباع کریں گے, جو ان کی پیروی کریں گے. اب آنے والے جو نبی ہیں موسیٰ علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے تاکہ یہ اپنی امت کو بتا دیں, بنی اسرائیل کو بتا دیں کہ آنے والے نبی جو ہیں رحمت اب ان کے ذریعے سے مل رہی ہے, آئندہ انہی سے توقع رکھیں, انہی کا اتباع کریں. تو وہ ان کی کوئی نشانیاں تو ہونی چاہیے تاکہ پتہ تو چلے, کوئی شک و شبہ نہ رہے کہ یہ وہی نبی ہیں جن کا وعدہ موسیٰ علیہ السلام کر کے گئے ہیں, جن کا پتہ موسیٰ علیہ السلام بتا کے گئے ہیں. تو حق تعالیٰ شانہ فرمایا الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل, کہ وہ نبی جو ہیں جن کا ہم بتا رہے ہیں جن کے اتباع سے رحمت کے مستحق ہوں گے, وہ نبی ہیں جن کی علامات تورات میں بھی ہیں, اور آگے جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے ان پہ انجیل نازل ہوگی, اس انجیل میں بھی علامات ہوں گی ان کی. وہ علامات اتنی زیادہ واضح تھی جو تورات و انجیل میں تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہچاننے میں بنی اسرائیل کو قطعاً کوئی دشواری پیش نہ آئے. چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے بہت پہلے یہود کے قبائل مدینہ میں آ کے آباد ہو گئے تھے. ان کو پتہ تھا
کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں پیدا ہوں گے، ہجرت کر کے مدینہ طیبہ میں انہوں نے آنا ہے، اور یہاں آ کے وہ آباد بھی ہو گئے تھے یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کی نشاندہی سے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے ہیں تو انہوں نے ان علامات کی وجہ سے پہچان بھی لیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور کتنا پہچانا؟ فرمایا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ وہ ایسے پہچانتے ہیں جیسا کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے۔ تو اپنے بیٹے کے پہچاننے میں کسی کو اشتباہ نہیں ہوتا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات اتنی واضح طور پہ تورات و انجیل میں بیان کر دی گئی تھی کہ ان میں کسی قسم کا کوئی اشتباہ نہیں رہا۔ اللہ اکبر۔ پھر آگے بتایا کہ وہ پیغمبر آئیں گے، ان کی تعلیمات کیا ہوں گی، کچھ تعلیمات کے نمونے بھی پیش کیے۔ یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اسرہم والاغلال التي كانت علیہم۔ پھر آن صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق بیان فرمائے مزید۔ پہلے تو کہا ان کا اتباع کرو، پھر فرمایا فالذین آمنوا بہ، جو ان پہ ایمان لائیں گے، وعزروہ، اور آپ کی عزت اور توقیر کریں گے، احترام کریں گے آپ کا، ونصروہ، اور آپ کی مدد کریں گے، واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور جو نور آپ لے کے آئے ہیں اس کا اتباع کریں گے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو نور لے کے آئے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانا یہ آپ کی رحمت کے نیچے آنے کا ذریعہ ہے۔ اس کے علاوہ رحمت کا کوئی اور راستہ اس کائنات میں رحمت خاصہ کے حاصل ہونے کا اور نجات کا کوئی راستہ اور کامیابی کا کوئی راستہ اور نہیں ہے۔ جیسے اللہ کی تعظیم لازمی ہے، اللہ کے بعد پھر کس کی تعظیم لازمی ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم لازمی ہے۔ اللہ اکبر۔ سارے مسلمان سن لیں، ہمارے حکمران بھی سن لیں، آپ عالمی اسٹیبلشمنٹ کی بات سنیں ضرور، اور جن شرائط پہ آپ نے IMF سے قرضے لینے ہیں، مفادات لینے ہیں، وہ لیں۔ یہ سیاسی لوگوں کی بحث ہے کہ کون سے شرائط ماننے ہیں کون سے نہیں ماننے۔ اسمبلی میں جو لوگ بیٹھے ہیں یہ ان کے درد سری ہے، وہ کریں گے بات، ہم نے اپنے نمائندے بنا کے ان کو بھیج دیا وہاں پر۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و توقیر پہ کوئی سودا نہ کریں۔ اگر اس پہ کوئی سودا کر لیا، خدا نہ خواستہ اور اللہ کی لعنت آ گئی ہمارے اوپر، تو یاد رکھیے ہمارے ملک کا پھر بچاؤ کی کوئی صورت باقی نہیں رہے گی۔ یہ دنیا نے نہیں بچانا، ہمیں بچانا اللہ نے بچانا ہے۔ دین کی مدد کرنے سے اللہ کی رحمت آئے گی، اور الٹا اگر مخالفت کی تو پھر عبداللہ ابن ابی بھی اس دنیا کے اندر آیا تھا اور وہ بھی چلا گیا، اور پھر یہاں سے جانے کے بعد جو پھر اللہ کا عذاب آئے گا، اس عذاب کا پھر کوئی آدمی مقابلہ، پھر اس کا کوئی مداوع نہیں ہو سکتا۔ اور اتباع کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کس سے ملے گی؟ آپ کا اتباع کرنے سے۔ تو ظاہر بات ہے کہ آپ کا اتباع کیسے کریں گے؟ جب آپ کا علم موجود ہو، آپ کے دین پہ عمل کرنے والے موجود ہوں۔ تو مدارس جو ہیں یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے امین ہیں، یہ اللہ کی رحمت کے خزانے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، تو آ کے پوچھے کہ یہ رحمت ملے گی کہاں سے؟ تو جواب میں یہ کہا جائے گا کہ یہ جہاں حضور کا علم ملتا ہے وہ رحمت کے خزانے ہیں۔ وہ علماء اور مشائخ جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کر کے مجسم عمل ہیں، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی علامت ہے۔ تو ایک آیت میں اور آپ کو پڑھ کے سنا دوں،
تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ سورہ احزاب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، اسی میں درود شریف پڑھنے کا بھی حکم ہے، اور تو اسی کے ضمن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت سے کرو۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کے درمیان میں اللہ میاں فرما رہے ہیں وسبحوہ بکرۃ واسیلا، صبح شام اللہ کی پاکی بیان کرو۔ پھر کیا ہوگا؟ هو الذی یصلی علیکم، پھر اللہ میاں تمہارے اوپر رحمت نازل فرمائیں گے، وملائکتہ، اللہ کے فرشتے رحمت نازل کریں گے، لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما۔ تو اللہ کی رحمت جو ہے وہ ذکر اور مجالس ذکر کے ذریعے سے آئے گی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت خاصہ کے حصول کے جو منبع ہیں، خزانے ہیں، جہاں سے یہ تانے ہیں، جہاں سے اللہ کی رحمت مل سکتی ہے، قرآن کی چند آیات سے میں نے آپ کے سامنے اس کو پیش کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔